آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تجارت کے لیے کوفہ تشریف لے گئے، دمشق تشریف لے گئے تھے. تو آپ نے دیکھا کہ دمشق میں پورا دمشق شہر سجا ہوا ہے، خوشیوں کا ماحول ہے. آخر بات کیا ہے؟ تو پتہ چلا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا اور ان کا سر ان کے پورے خاندان والوں کو قیدی بنا کر ان کے ساتھ میں دمشق میں لایا جا رہا ہے. آپ نے جیسی یہ خبر سنی تو ایک دم دل پہ جھٹکا لگا. پوچھا کہ وہ کہاں سے آ رہے ہیں، کس دروازے سے داخل ہوں گے دمشق میں؟ تو کہا باب الساعہ سے داخل ہوں گے. خوب مجمع، لوگوں کو ہٹاتے ہٹاتے آپ باب الساعہ کے اوپر پہنچ گئے. اور خود ان کا بیان ہے کہ جیسی قافلہ آیا تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نیزے کے اوپر ایک سر ہے جو بالکل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے مشابہ ہے، اور پیچھے پھر اسیران کربلا، خاندان کی 5 بیویاں جن کے سروں سے چادریں اتار لی گئی، لوگوں کا ہجوم، ان کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں. بیمار زین العابدین زنجیروں سے جکڑے ہوئے، اونٹ کی کھلی پیٹھ کے اوپر، کیونکہ انہوں نے کجاوے اور زین بھی گھوڑوں سے اور اونٹ سے اتار لیے تھے، چلے آ رہے ہیں. یہ کیفیت دیکھ کر حضرت سہیل رونے لگے. خاندان نبوت کے چشموں چراغوں میں سے ایک بچی، اس لٹے ہوئے قافلے میں سے ایک ننھی بچی جس کی عمر 7 سال ہے، وہ کہتی کہ آپ کون ہیں جو ہم پر رو رہے ہیں؟ ہم نے تو یہاں کسی کو اپنے اوپر روتے نہیں دیکھا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹا آپ کون ہیں؟ تو بچی کہتی ہے کہ میں سکینہ بنت حسین ہوں، میں امام حسین کی بیٹی سکینہ ہوں. آپ روتے ہوئے کہتے ہیں کہ بیٹا میں آپ کے نانا جان کا صحابی ہوں. پھر کہتے ہیں کہ بیٹا میں یہاں پہ تمہارے لیے کچھ کر تو نہیں سکتا، لیکن پھر بھی اگر کوئی ضرورت ہو، کوئی خواہش ہو تو بتاؤ، میں اپنی طاقت کے مطابق تمہاری اس ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا. ننھی سی بچی، پیغام دیکھو نوجوانوں، جن کی جوان بیٹیاں ہیں، بچیاں ہیں، وہ پیغام لے کر جائے آج کہ اس ننھی سے بچی نے، امام حسین کی شہزادی نے پوری قوم کو کیا پیغام دیا. بھوکی ہیں، پیاسی ہیں، تھکی ہوئی ہیں، لیکن کھانا نہیں مانگا، پانی نہیں مانگا. اس مقام غربت میں بھی اگر کسی چیز کا خیال ہے تو اپنی پردہ داری کا خیال ہے، اپنی حیا اور عصمت کا خیال ہے، اپنی عفت اور پاک بازی کا خیال ہے. آپ کہتی ہیں کہ اے میرے نانا جان کے صحابی، اگر آپ یہاں پر ہمارے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو بس اتنا کر دیجئے کہ ہمارے والد کے سر مبارک کو ہم خواتین سے دور کر دیجئے، کیونکہ ہمارے سروں پہ چادر رکھی ہے، ہمارے چہرے کھلے ہیں. اگر آپ ہمارے والد کے سر کو ہم سے دور کر دیں گے تو یہ غیر مردوں کا مجمع ہم سے دور ہو جائے گا، یہ غیر مرد ہم سے آگے چلے جائیں گے. آپ نے 400 درہم دے کر امام حسین کے سر مبارک کو خواتین سے دور کیا. یہ مقام غور ہے نوجوانوں کہ ننھی سی بچی ہے لیکن پوری دنیا کے مسلمانوں کو کیا پیغام دے رکھی ہے، جبکہ بھوکی بھی ہے، پیاسی بھی ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ مجھے کھانا کھلاؤ، یہ نہیں کہا کہ پانی پلاؤ، بلکہ کہہ رکھی ہے تو یہی کہہ رکھی ہے کہ ہماری حیا کی حفاظت کرو، ہماری پاکیزگی کی حفاظت کرو، ہماری عفت کی حفاظت کرو، ہماری پردہ داری کی حفاظت کرو. آج مقام غور ہے اس باپ کے لیے جو اپنی بیٹی کو بغیر پردے کے بازار میں گھماتا ہے. یہ مقام غور ہے اس شوہر کے لیے جو اپنی بیوی کو بغیر پردے اور نقاب کے دعوتوں میں لے کے جاتا ہے. یہ پیغام ہے ان نوجوانوں کے لیے کہ جن کی جوان بہنیں بغیر نقاب اور پردے کے جنس اور ٹی شرٹ پہن کر گاڑیاں چلاتے ہوئے پورے شہر میں دندناتے پھرتی ہے کہ حضرت سکینہ تمہیں غیرت کا پیغام دے رکھی ہے، حضرت سکینہ تمہیں عفت کا سبق پڑھا رکھی ہے کہ عورت کی سب سے بڑی دولت اس کی پاکیزگی ہوتی ہے، اس کی پردہ داری ہوتی ہے، اس کی حیا اور اس کی عفت ہوتی ہے.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام اسلام، پیغام حسین اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت حضور امین شریعت اکیڈمی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج اس طرف سے ہماری توجہ ہٹ گئی، اس لیے دیکھو آئے دن شکایتیں آ رکھی ہیں۔ ہم نے 2 سال پہلے ایک مشن بھی چلایا تھا، باقاعدہ ایک ٹیم تیار کی تھی۔ اس وقت بہت زیادہ واٹس ایپ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے یہ خبریں پہنچتی تھی کہ فلاں کی بچی فلاں کے ساتھ بھاگ گئی، اور جس کے ساتھ بھاگی ہے وہ ٹوپی والا نہیں ہے، ٹیکے والا ہے۔ کئی خبریں آئیں، ہم نے کوشش بھی کی، کئی لوگوں کو سمجھایا۔ آج تو قانون پاس ہو گیا، لو جہاد کے نام پر قانون پاس کر دیا۔ اگر کوئی مسلمان نوجوان یہ قدم اٹھا لے کہ کسی دوسرے دھرم اور مذہب کی لڑکی کے ساتھ بھاگ کر یا بھگا کر شادی کر لے تو لو جہاد کے نام پر اسے پیٹ دیا جاتا ہے، موب لنچنگ کر دی جاتی ہے، کلمے لگائی جاتی ہے، اور وہی وہ لوگ اپنے نوجوانوں کو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی لڑکیوں کو بھگاؤ، ان کی لڑکیوں کو لاؤ۔ ایک مقام پر میں پروگرام کے لیے گیا تھا، وہاں کے نوجوانوں نے 3 سے 4 کیس بتائے ایسے، مدھیہ پردیش کی بات ہے، اور کہا کہ حضرت یہاں پر یہ مشہور ہے، بلکہ ہو چکا ہے کہ اگر تم لڑکیوں کو لاؤ گے مسلمانوں کی تو 5 لاکھ روپیہ دیا جائے گا۔ سوشل میڈیا کے ذریعے خبریں بھی آتی ہے، بتانے والے ہمیں بتاتے ہیں۔ آخر یہ ہو کیوں رہا ہے؟ آپ کی بچیوں کا ذہن ان کی طرف کیوں مائل ہو رہا ہے؟ اور ایسا مائل کہ تھانے کے اندر صاف لڑکی اس غیر لڑکے کے ساتھ جو اس کا ہم مذہب بھی نہیں ہے، ماں باپ کو پہچاننے سے انکار۔ جس باپ نے کھلایا پلایا پڑھایا، اپنے خون کو پسینے کی شکل میں بہا کر تیری پرورش کی، تجھے تیرے قدموں پہ کھڑا کیا، جس ماں نے اپنے کلیجے کا خون نچوڑ کر دودھ کی شکل میں پلایا، تھانے کے اندر اس ماں کو پہچاننے سے انکار۔ چند دن کی غلیظ اور ناپاک محبت کے زیر اثر کہتی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ آخر یہ سوچ کیوں؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ہم سے کہاں چوک ہو گئی؟ ہم نے بچوں کی تعلیم اور پرورش میں کہاں کمی کر دی؟ ہم نے بچیوں کی تربیت میں کہاں پہ چوک کر دی کہ بچیوں نے ایک اس مقام پر پہنچ کر کہ جہاں پہ ہر ماں باپ کو آرزو ہوتی ہے کہ ہم اپنی بچیوں کی ڈولی اٹھائیں گے، اچھے شریف گھرانے میں اس کی شادی کریں گے، ٹھیک اسی موڑ پہ پہنچ کر بچی آپ کو داغ فراقت دے جاتی ہے، وہاں پہ آپ کی عزت کو پامال کر دیتی ہے، آپ کی عزت کا جنازہ نکال دیتی ہے۔ کبھی غور کیا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آج یہ معاملہ پورے سماج کے اندر موجود ہے اور بڑا افسوس ہوتا ہے۔ اچھا ہم چاہتے نہیں کہ یہ چیزیں ایسی اوپن بیان بھی کی جائیں، لیکن کیا کریں، درد ہے، یہ درد نکلتا ہے باہر۔ اس لیے کیونکہ جب کہیں کیس ہوتا ہے نا تو فون ادھر ہی کرتے ہیں، حضرت فلاں کا ایسا معاملہ ہو گیا، کچھ کریے۔ صحیح ہے، حضرت فلاں کی بچی نے ایسا کر لی، کچھ کریے۔ کیا کریں گے؟ اچھا بہت زیادہ میں جبر کے ساتھ دل پہ پتھر رکھ کے بتا رہا ہوں کہ 1-2 کیس ایسے سامنے آئے، وہاں پہ جب تحقیق کی گئی، نوجوان گئے، بات چیت کی تو پتہ چلا کہ ماں باپ خود سپورٹ میں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، یا تو ماں باپ ہی دین سے دور، یا تو ان کی اصل میں خرابی کہ نسل ایسی نکل رہی ہے کہیں نہ کہیں۔ اور یہ سب اس کی بنیادی وجہ تو میں آپ کو بتاؤں دین سے دوری ہے جی۔ اس کی بنیادی وجہ ہمارے اسلاف کی سیرت اور تاریخ کو نہ جاننا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ اپنے مذہب سے ناواقفیت ہے۔ صحیح سے کلمہ پڑھنا نہیں آتا ہے، صحیح سے غسل کے فرائض نہیں معلوم۔ ارے قوم کا یہ حال ہے کہ اکثر لوگوں کو نہانا نہیں آتا ہے۔ غسل واجب کسے کہتے ہیں، غسل سنت کیا ہے، غسل مستحب کیا ہے، غسل کی کتنی قسمیں ہیں، نماز کے فرائض کیا ہے، نماز کے شرائط کیا ہے، سجدے میں کتنی ہڈیوں کا لگنا فرض ہے، اکثر لوگ ہم نہیں معلوم ہمیں۔ لیکن وہی نوجوان ہے موبائل لے کر 24 گھنٹے بیٹھا ہے، پب جی کسے کہتے ہیں سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، اور کون کون سے گیم آج کل نکل گئے، پہلے تو 3 پتی خوب چلا تھا،
کوئی ایپ ایسا نہیں ہے کہ جس سے ہمارے 15 سے 20 سال کے عمر کا لڑکا واقف نہ ہو، ہر اپلیکیشن جانتا ہے، لیکن اگر نا واقف ہے تو دین سے نا واقف ہے۔ جی نوجوانوں، یہ جلسہ اس لیے رکھا گیا کہ تم اپنا دین سیکھو، تم شریعت کے قوانین سیکھو، اسلام سے تم واقف ہو جاؤ، تعلیم اسلام کیا ہے تم جانو، جی اور عہد کرو، تہیہ کرو کہ آج سے ہم اپنی بہنوں کو، اپنی بچیوں کو بے پردہ تنہا کہیں نہیں جانے دیں گے۔ اللہ انشاءاللہ۔ کیونکہ میں نے جب اس کے اوپر غور کیا، خود اپنی طرف سے لوگوں سے پوچھا، تحقیق کیا کہ بھائی بچیوں کا ذہن جو خراب ہو رہا ہے، دوسروں کی طرف مائل ہو رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ تو وجوہات تو بہت ساری ہے، لیکن جو اہم وجہ نکل کے سامنے آئی ہے وہ دو وجہ ہے۔ ایک وجہ ہے اینڈرائیڈ موبائل، اور دوسری وجہ ہے لڑکی کی سہیلیاں۔ سمجھ رہے ہیں؟ بچیوں کا جو دماغ خراب ہوتا ہے یہ اس کی سہیلیاں دماغ خراب کرتی ہیں، اور دوسرا جو آپ نے موبائل اس کے ہاتھ میں تھما دیا ہے، موبائل کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے وہ دنیا میں نہ جانے کس کس سے کانٹیکٹ کر رہی ہے نا۔ ابھی ایک خبر نیوز کے اندر چلی تھی، مجھے بھی بتانے والوں نے بتایا کہ ایک لڑکی مسلم ہے، غیر قوم کے لڑکے سے اس کا کانٹیکٹ ہوا، 2 سال تک کانٹیکٹ رہا، پتہ نہیں ماں باپ بھی کیسے تھے، گھر میں آنا جانا ہوا، اور جب نکاح پڑھانے کے لیے اس کا بیٹھے، مولانا صاحب جب کلمہ پڑھا رہے تھے تو تب پکڑ میں آیا کہ یہ غیر مسلم ہے۔ سنا ہوگا آپ نے بھی نیوز میں، شاید خوب خبریں چلی تھی، یو پی کا کہیں کا معاملہ ہے۔ مولانا نے پکڑا کہ بھائی یہ تو غیر ہے، اور جب اس کا آدھار کارڈ دیکھا، ڈاکومنٹس دیکھے تو غیر مسلم نکلا۔ 2 سال تک کانٹیکٹ رہا، گھر میں آنا جانا رہا، کیسے مسلمان تھے وہ اللہ کہ آنے والے کا اس کی زبان دیکھ کر، اس کا کیریکٹر، اس کا کلچر دیکھ کر بھی نہ سمجھ سکے یہ کس مذہب کا ہے، جی لڑکی دے دی۔ اور تعلق ہوا فیس بک کے ذریعے۔ اگر موبائل بچی کے پاس نہیں ہوتا تو وہ فیس بک چلاتی نہیں، جی جی صحیح ہے، واٹس ایپ استعمال کرتی نہیں۔ یہ میں نے آپ کے اوپر چھوڑ دیا، آپ ادھر غور کریے۔ بس میں آگے بڑھوں کیونکہ آج، اچھا میں آگے بڑھوں کہ ان کو آگے بڑھوں؟ میں تو آگے بڑھوں گا لیکن پہلے آپ آگے بڑھیے۔ آ جائے گا، تھوڑا سا آگے آ جائیں، تھوڑا آ جائیے سب کھڑے ہیں۔ آخری دن ہے، بس تھوڑا سا برداشت کر لیجیے، تھوڑا سا آگے آ جائیں، آپ ادھر آ جائیں، اور مجھے تھوڑا زیادہ برداشت کریے، نہیں ہے نا۔ اور نوجوانوں غور سے سننا، تمہیں برا لگے کہ بھلا لگے، جو حق ہے وہ تو بیان کیا جائے گا۔ جی جی بے شک، حق ہے حضرت، حق۔ آپ لوگ آگے آئیں گے؟ ارے آگے آئیے، ہاں آ جائیے، جن کو جگہ نہیں ہو رہی وہ ایسا آ جائے، لیکن خاموشی سے جا کے بیٹھے بھائی، نا کیا ہے کہ بڑا ہوتا ہے، ایک آدمی آتا اور سب اسی کو دیکھنے لگتے ہیں، تو ادھر نہ دیکھیں ادھر دیکھیں آپ۔ اب پوری توجہ ہو گئی؟ ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ ماشاءاللہ، بیداری کا ثبوت دے دیا آپ نے۔ ماشاءاللہ۔ اپنے گھر کی بچیوں کو، عورتوں کو پردے کی اہمیت بتاؤ کہ پردہ کتنا اہم ہے، اور دوسروں کو مت دیکھو۔ آج میڈیا کے ذریعے یا میڈیا پر کچھ فاحشہ عورتیں آ کے بیٹھ جاتی ہیں، اور کچھ بنام مسلم بھی ہوتی ہیں، وہ پردے کی برائیاں بیان کرتی ہیں کہ بھئی نقاب عورتوں کو باندھ دیتا ہے، پردہ عورتوں کی صلاحیت کو ختم کر دیتا ہے نا۔ یہ جبکہ پردے کی جو لاجک ہے وہ نہیں جانتے ہیں، عورتوں کو گھر میں رکھنے کا جو کی مصلحت ہے یہ نہیں جان سکتے ہیں۔ آدمی، آپ نے ایک 10 گرام کا لوہے کا نٹ خرید کے لایا، 10 گرام ہے نا، یعنی 1 تولے کا لوہے کا نٹ خرید کے لایا، اور لانے کے بعد آپ اس نٹ کو گھر میں کہاں رکھیں گے؟ کہاں رکھیں گے؟ اچھا دوسرا،
آپ سن لیں کہ 10 گرام کا سونا آپ نے خرید کے لایا, اسے گھر میں کہاں رکھیں گے؟ اور نٹ کو کہاں رکھیں گے؟ نٹ کے ساتھ سوتیلا پن کیوں؟ سونا لائے تو بالکل ٹھوس کے دبا کے تجوری میں رکھ رہا ہے, اور نٹ خرید کے لائے تو کہیں بھی ڈال دے رہا, بچہ کھیل رہا کوئی پرواہ نہیں ہوتا نا. تو ہم مسلمان خواتین اسلام کو, عورتوں کو سونا سمجھتی ہیں, بے شک, اس لیے انہیں سمجھ رہے ہیں حفاظت سے رکھتے ہیں. ہم انہیں نٹ نہیں سمجھتے ہیں, استعمال کی چیز نہیں ہے, جہاں لگا ہوا کس دو اور بعد میں پھینک دو, وہ دوسرے سمجھتے ہوں گے عورتوں کو. اسلام تو انہیں قیمتی سمجھتا ہے, بے شک, اس لیے تو پردے کا حکم دیا, گھر میں رہنے کا حکم دیا. سمجھ گئے آپ؟ یہ مثال ہے اسلام میں عورتوں کی. پردہ اتنا ضروری ہے کہ مجھے زیادہ کچھ بتانے کی ضرورت نہیں, ایک مثال دوں گا, اس سے آپ کو پردے کی اہمیت معلوم ہو جائے گی. کرم حضرت, سبحان اللہ. جب آدمی کا انتقال ہو جائے تو اسے کفن دینا واجب ہے, ضروری ہے, فرض ہے. تو مرد کے لیے کفن مسنون کتنے کپڑے ہیں؟ سنت کیا ہے بتائیے؟ کتنے کپڑے مرد کے لیے مسنون ہے؟ 3. کتنے کپڑے؟ 3. ازار, قمیص اور لفافہ. اچھا, بہت ساری جگہ میں نے دیکھا کہ ازار لنگی کی طرح پہناتے, لنگی کے برابر, جبکہ باہر شریعت میں دیا ہے کہ ازار لفافے سے تھوڑی چھوٹی ہوگی. پہلے لفافہ بچھاتے ہیں, اس پہ ازار بچھاتے ہیں, پھر قمیص. تو قمیص سیدھا کپڑا رہتا ہے نا, مرد کا گردن کی طرف سے کاٹتے ہیں, عورت کا سینے کی طرف سے کپڑا پھاڑا جاتا ہے, اسے پہنا دیتے ہیں. اور جو ازار ہوتی ہے وہ سر سے پیر تک رہے گی, اور لفافہ اس سے بڑا رہے گا جس کو باندھا جاتا ہے, سر پیر کی طرف سے باندھتے ہیں. تو 3 کپڑے مرد کے لیے مسنون ہیں, ازار, قمیص, لفافہ. عورتوں کے لیے کتنے کپڑے مسنون ہیں؟ ماشاء اللہ, دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے جواب دے رہے ہیں, ہے نا. مولانا انور صاحب کے مدرسے کے بچے دکھ رہے ہیں, بہت تیار کیا انہوں نے, اچھا ٹرین کیا ہے نا. اور ماشاء اللہ حافظ, ہمارے حافظ سہیل صاحب, ہے نا, یہ تو ٹھکائی کر کے پڑھاتے ہیں, ہے نا بیٹا. ہاں, تبھی تو بچے ٹائٹ نکلتے ہیں, کیونکہ استاد کی مار باپ کے پیار سے بہتر ہے. باپ کا پیار بچوں کو سڑا دیتا ہے, اور استاد کی مار بچوں کو سدھار دیتی ہے نا. عورتوں کے لیے 5 کپڑے ہیں, لفافہ, ازار, قمیص. یہ 3 عورتوں کے لیے بھی ہے, مردوں کے لیے بھی ہے. اچھا, یہ 3 کپڑے ایسے ہیں کہ جس میں بدن پورا چھپ جاتا ہے, پورا ڈھک جاتا ہے. لیکن اس کے بعد عورتوں کے لیے 2 کپڑے اور. ایک ہے سینہ بند, گردن سے لے کر ناف تک ایک کپڑا, اور دوسرا ہے دوپٹہ. کیا ہے؟ جو پیٹھ کے پیچھے سے لے کر چہرے کے اوپر سے ایسا سینے تک آئے گا, دوپٹہ. یہ اہم ہے. ہم کہتے ہیں کہ 3 کپڑے اگر مسنون عورت کو دے دیے جائیں تو پورا بدن تو چھپ گیا, لیکن یہ سینہ بند اور دوپٹے کی کیا ضرورت ہے؟ تو شریعت مصطفیٰ ہمیں مزاج دے رکھی ہے کہ جب عورت کا انتقال ہوتا ہے تو شریعت کے سارے قانون اٹھ جاتے ہیں. عورت کا انتقال ہو جائے تو اس پر نماز نہیں ہے, اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس پر روزے نہیں ہیں, اگر انتقال ہو جائے تو اس پر حج و زکات نہیں ہے. لیکن عورت کا انتقال ہو جائے شریعت کے سارے احکام اٹھ جاتے ہیں, پردے کا حکم نہیں اٹھتا ہے. مرنے کے بعد بھی اسے دوپٹہ اڑایا جاتا ہے, مرنے کے بعد بھی دوپٹے سے اس کا چہرہ ڈھانپا جاتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, پیغام مصطفیٰ, ذکر شہدائے کربلا, علماء اہل سنت. جب مردہ عورت کے لیے اتنا پردہ, اللہ اللہ, تو زندہ عورت کے لیے کتنا پردہ ضروری ہے. اللہ اللہ. سمجھ گئے آپ؟ حضرت سکینہ نے